ساتھ ہوتے تو ان کا ایک طرح کا تعاون ہو گیا اور ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں کچھ. اگر ہم یہ رویہ اپنا لیں، چاہے اپنے گھر میں ہو، خاندان میں ہو، محلے میں ہو، چٹکی بجاتے برائی ختم ہو سکتی ہے. اگر اس فارمولے کو اپنا لیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی روزہ نہیں رکھتا، میرے بھائی یا تو تم نماز پڑھو، نہیں تو ہمارا راستہ الگ، تمہارا راستہ الگ. اس طرح سے اس کو صحیح راستے پہ لائیے، اس سے ناراضگی کا اظہار کریے، اس سے منہ موڑ لیجیے جب تک کہ وہ صراط مستقیم پہ نہ آ جائے. اسے احساس تو ہو کہ ہم مدد کر رہے ہیں، ہم احساس ہونے نہیں دیتے. ہم ہر کام میں کھڑے رہتے ہیں، یہ دیکھتے ہی نہیں کہ یہ جو کام ہے یہ سنت کے مطابق ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم انجانے میں اور کچھ جان کے اس کا ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہاں تم صحیح ایسے ہی کرتے رہو. اس لیے برائی ختم نہیں ہوتی. تو میرے محترم دینی بھائیوں بہنوں، خواتین اپنی خواتینوں سے شریعت کے مطابق چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کرنا پہ ٹوکیں، انہیں بتائیں، اور اگر وہ نہ مانے کسی طریقے سے بھی تو ان سے ناراضگی کا اظہار کریں. اسی طرح مرد حضرات ہیں، وہ سب ایک جٹ ہو جائیں، ایک جٹ ہو جائیں برائی کے خلاف، برائی خود بخود ختم ہو جائے. اور برائی کا ختم ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. کیونکہ خربوزے سے خربوزہ نہیں پکڑتا ہے. ایک سے دوسرے کو تحریک ملتی ہے، اگر یہ اچھا کام ہو رہا ہے تو اچھی ملتی ہے، اور غلط آدمی سے غلط تحریک اگلے کو ملتی ہے. اس کے بھی حوصلے بڑھتے ہیں، یار ہم اکیلے تھوڑی تو کر رہے ہیں، نہ جانے کتنے ہیں جو اس کام کو کر رہے ہیں. تو میرا 10 منٹ کے اس مدرسے میں یہی تعلیم ہے کہ برائی کو روکیں، چاہے وہ خواتین ہو یا مرد حضرات ہو. جہاں کہیں برائی کو دیکھیں، غلط دیکھیں، ٹوکیں اسے. اور آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کی ذاتی کسی سے کوئی بات انبن ہو جاتی ہے، ذاتی معمولی سی بھی ہو جائے، تو ہم اس سے روٹھ جاتے ہیں، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں. کچھ اور بات کریں تو اس سے نفرت بھی کرنے لگتے ہیں. اللہ کے لیے ہم کسی سے ناراض ہوئے؟ نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ نیم تو اللہ کے رسول ہیں. اللہ کہتا ہے ہمارے لیے جیو، ہمارے لیے مرو. ہم اللہ کے لیے کچھ نہیں کرتے. اپنی ذاتی لڑائی اگر ہو جائے تو ہم پہاڑوں سے بھی ٹکر لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن برائی کو روکنے کے لیے اور برے کو ٹھوکنے کے لیے ہم 1000 بار یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اس سے بگڑ جائیں گے. واہ، تو کوئی کے انسان سے ہمارے تعلقات بگڑ جائیں گے، اس کی ہمیں پرواہ ہے. اور اللہ کے رسول جو ہم سے ناراض ہو جائیں گے، خفا ہو جائیں گے، ہماری آخرت برباد ہو جائے گی، ہمارے تعلقات اللہ سے بگڑ جائیں گے.
کس کی ہم ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچتے. ایک سیکنڈ ساری بات آ رہی ہے تعلقات کی آتی ہے. تو تعلقات میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ اور اللہ کے رسول سے بنائیے تو آپ کی آخرت بھی بنے گی اور دنیا بھی بنے گی. اللہ کے لیے ناراض ہوئیے, اللہ کے لیے دشمنی کریے, اللہ کے لیے لڑیے اور اللہ کے لیے مان جائیے, اللہ کے لیے راضی بھی ہو جائیے. اگر اس طرح کا معاشرہ ماحول بن جائے گا, یہ ہمارے دین کی بنیادی باتیں ہیں. ان سب باتوں پر کوئی بیان بھی نہیں ہوتا ہے. بیان تو اس ٹائپ کے ہو کے رہ گئے جیسے کوئی کیسٹ ہو, ریوائنڈ فارورڈ کو بس وہی پھر ریوائنڈ پھر فارورڈ بس یہی بج رہا ہے. ارے یہ دین اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے یہ بتائیے. وہ کون سے کام ہے ہم جس کو کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں. تو تعلقات اللہ سے بنائیے. جب آپ کے تعلقات اللہ سے بن جائیں گے تو یہ دنیا آپ کی جیب میں آ جائے گی. ہر شخص آپ کا اپنا ہو جائے گا, کیونکہ اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. جس کا اللہ دوست ہے اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. تو اللہ سے تعلقات